هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَعْلَى و اسم تفضیل ازی ابواب نیاید، اور اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل ان ابواب سے نہیں آتا ہے. تو ان ابواب سے مطلب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، خواہ ملحق بربائی ہو یا غیر ملحق بربائی ہو، ان ابواب سے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل نہیں آتا ہے. جو آج آپ نے گردان کے اندر دیکھا بھی. پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر ہمیں اسم اعلیٰ یا اسم تفضیل کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو تو اس کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو اس کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ادائے معنی اعلیٰ منظور باشد، اگر اعلیٰ کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو، لفظ مابہی بل لفظ مصدر بفزایت، تو لفظ مابہی کو مصدر کے لفظ پر بڑھا دیں گے. تو اس میں اعلیٰ بنانے کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے ثلاثی مزید فی کے باب سے کہ آپ کسی باب کے مصدر کو لے لیجئے اور مصدر پر مابہی کا اضافہ کر دیجئے تو اس میں اعلیٰ بن جائے گا. مثال کے طور پر اجتناب، یہ باب افتعال کا مصدر ہے، تو باب افتعال سے اس میں اعلیٰ تو براہ راست آئے گا نہیں. جیسے ہم نے ثلاثی مجرد کے اندر فتح ہے، اس سے بھی افتاح ہو اس میں اعلیٰ بنا لیا تھا، لیکن باب افتعال سے تو آئے گا نہیں. تو کیا کرے گی؟ باب افتعال کا جو مصدر ہے اجتناب یجتنب اجتنابا، استناب مصدر ہے، اس پر بابی کا اضافہ کر دیں گے تو اس میں اعلیٰ بن جائے گا. مثلا بابہ الاستناب گویل، چنانچہ بابہ الاستناب کہیں گے. چنانچہ استناب کے معنی چنانچہ اجتناب کے معنی تھے پرہیز کرنا، اور مابل الاستناب کے معنی ہو جائیں گے پرہیز کرنے کا اعلیٰ، بچنے کا اعلیٰ. وہ اگر ادائے معنی تفضیل منظور باشد، اور اگر اس میں تفضیل کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو، یعنی تفضیل کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو، لفظ اشدو بر مصدر منصوب بافزاید، تو لفظ اشدو یہ مصدر منصوب پر بڑھا دیں گے. اس میں تفضیل کے معنی پیدا کرنا اگر مقصود ہو ان ابواب سے تو اس کا بھی آسان قاعدہ ہے کہ لفظ مصدر لگے، کسی باب سے مصدر لگے اور مصدر پر اشدو کا لفظ بڑھا دیں گے اور مصدر کو منصوب کر دیں گے. مثال لے رہے ہیں مثلا اشد اجتنابا گویل، جیسے کہ اشد اجتنابا، تو اجتناب یہ باب افتعال سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ باب افتعال سے اس میں تفضیل تو آئے گا نہیں، اس میں تفضیل ایسے گا ہی نہیں. تو اگر تفضیل کے بارے میں پیدا کرنا مقصود ہے تو کیا کریں گے؟ اس باب کا جو مصدر ہے اجتناب اس کو منصوب بنائیں گے اور اس پر اشد کا اضافہ کر دیں گے تو ہو جائے گا اشد اجتنابا. اب اجتناب کے معنی ہے پرہیز کرنا، اور اشد اجتناب کے معنی ہو جائے گے دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ پرہیز کرنے والا. یہ بات کیا پوری ہوئی. اب ایک اور نوٹ ہے یا کہہ لیجیے فائدہ ہے، کہہ رہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جن افعال کے اندر رنگ یا عیب کے معنی ہو ان افعال سے اس میں تفضیل ثلاثی مجرد کے اندر نہیں آتا ہے، یعنی افعال کا ضرب پر نہیں آتا ہے. چنانچہ مثال کے طور پر ہے ہاں بی برا، جو مادہ ہے تو یہ اس میں رنگ کے معنی ہے سرخ رنگ کے. ایسے طرح سواد بیم بیم سبب سبب، تو یہ جو فعل ہے اس کے اندر ایک عیب کے معنی یعنی بہرے کے معنی ہے. قرآن کریم کے اندر ہے نا سمم بکمون عمیون، کہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں، تو اس کے اندر ایک عیب یعنی بہرا پن اس کے معنی ہے. تو ان افعال سے اس میں تفضیل نہیں آئے گا افعالوں کے ذات پر. چنانچہ احمر کا مطلب ہوگا سرخ لال، اس کا مطلب نہیں، احمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ لال ہے، یا اسبو کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے مقابلے بہت زیادہ گوگا ہے. یہ باتیں پیدا نہیں ہوتے. اسبو کے بعد آتے ہیں بس گوگا، احمر کو بتاتے ہیں سرخ لال. تو اگر ان افعال سے جن افعال کے اندر رنگ یا عیب کے معنی ہو ثلاثی مجرد ہی کے اندر اگر ہم اس میں تفضیل کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو تو کیسے پیدا کریں گے؟ کہہ رہے کہ وہاں بھی یہی قاعدہ فٹ ہوگا. وہ در لون و عیب کے در ثلاثی مجرد ہم اس میں تفصیل آزاد آید، اور ثلاثی مجرد میں جن ابواب میں
رنگ یا عیب کے معنی ہو، اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا ہو، ہم ادائے معنی تفصیل وحوی وضع کنن تو ان افعال میں بھی اس میں تفضیل کے معنی اسی طریقے سے پیدا کریں گے. مثلا اشد حورتن، مثال کے طور پر اشد حورتن، اشد سببن گوین کہیں گے تو احمر کی وجہ ہے سرخ، اور اشد حورت کے معنی ہو جائے گے کہ دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ سرخ. اشد سببن کے بعد ہو جائے گے دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہرا. قاعدہ: اگر فاعل افتعال دال یا زال یا زا باشد، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تائے افتعال میں تخفیف کے قواعد بیان کر رہے ہیں، اور یہ کل 4 قاعدے ہیں. تو ان قاعدے کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل افتعال دال یا زال یا زا باشد، سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیے کہ جو فعل ہوتے ہیں اس کے اندر 3 کلمات ہوتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لا کلمہ. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ فا کلمہ سے متعلق ہے. اگر فاعل افتعال دال یا زال یا زا باشد، اگر افتعال کا فا کلمہ دال ہو یا زال ہو یا زا ہو، تائے افتعال بدال بدل شود، تو تائے افتعال کو دال سے بدل دیں گے. ودرا دال فا کلمہ وجوبت ودغم شود، اور اس دال میں فا کلمے کا ادغام کرنا واجب ہے. چو ادعا، جیسے کہ ادعا. تو اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال ہو یا زال ہو یا زا ہو، تو اس صورت کے اندر تائے افتعال کو ہم دال سے بدلیں گے، اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، اور یہ ادغام کرنا واجب ہے. مثال سمجھتے ہیں. مثال یہ ہوگا ادعا، یہ اصل میں تھا ادعا. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے اس کے اندر یہ ہے دال، یہ فا کلمہ ہے، اور قاعدہ یہ تھا کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر دال زال یا زا ہو، ہماری مثال کے اندر دال ہے، تو اس صورت کے اندر تائے افتعال کو ہم دال سے بدلیں گے، اور پھر دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہوگا. تو یہ دال ہے، اس لیے ہم اس تا کو جو تائے افتعال ہے اس کو ہم کیا کریں گے، دال سے بدلیں گے. ہم نے یہاں ایک دال اور بڑھا دیا، یا دوسرے الفاظ کرتے ہیں اس دال کو مدغم کر دیں گے، مشدد کر دیں گے، تو ہو جائے گا ادعا، ہو جائے گا ادعا. تو یہ پہلا قاعدہ تھا.